نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ صلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان، باب الامن والامان، کلمۃ الرحمن، کاسر الاسنام والاوثان، السابق بالاحسان والشاہد بالایمان، مصداق مرج البحرین یلتقیان، الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم الطوبہ وسخر، ابی شبیر وشبر وحامل الباب الخیبر والساقی حوض الکوثر، الذی سمته امہ حیدر، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ صلوات بھیجے محمد۔ عظمت محمد وآل محمد پر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے۔ وہ موضوع ہے شہادت اور ہلاکت، اور اسی مناسبت سے میں نے ایک ایسی آیت کی تلاوت کی ہے جس میں ذات لم یزل و لا یزال نے قرآن مجید کی سورہ جمعہ کے سینے میں رکھا ہے تاکہ سیان و نسیان و ہذیان رکھنے والے مسلمانوں کو ہر 8ویں دن کم سے کم اس آیت کو دہرایا جا سکے اور یاد دلایا جا سکے۔ اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ جب جزیرہ نما عرب میں یہ بات عام ہو گئی کہ ناز پروردہ ابو طالب نوید مسیحا درس توحید کا مدرس حقیقی جدھر سے گزرتا ہے اشجار اسے سلام کرتے ہیں، وہ راستے میں پڑے ہوئے سنگریزوں کو اٹھاتا ہے تو کلمہ توحید پڑھنے لگتے ہیں، وہ اپنی روش کے اشارے سے فاران کی چوٹی پر چڑھ کر چاند کے کلیجے کے ٹکڑے کرنے کا ہنر جانتا ہے، اور وہی نہیں بلکہ اس کا وصی بھی چاہے تو زندہ کی نماز جنازہ پڑھ دے تو مردہ ہو جائے، اور مردہ کے ٹھوکر مار دے تو زندہ ہو جائے۔ تو اس وقت کے یہودیوں نے یہ اعلان عام کر دیا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے اگر عبداللہ کلال ابو طالب کا بھتیجا صاحب اعجاز ہے، جو سب سے بڑا منصب ہے ولایت اور ولی،
وہ تو ہم یہودیوں کے پاس ہیں. ہم یہودی اللہ کے ولی ہیں اور ولایت ہماری صفات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی یا ولایت ایسی شے ہے، ایسا منصب ہے، ایسی صفت ہے کہ جس میں نہ ہو وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ ہم میں ہو. لیکن وہ کتنے بد نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کے لیے بند مکان میں نہیں بلکہ کھلے میدان میں من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کر دیا اور پھر اس کا انکار کیا جائے. جب یہ بات عام ہو گئی، نبی خاموش ہیں مگر میرے محمد کی وکالت قرآن کر رہا ہے، اور قرآن نے میرے مصطفیٰ کی وکالت کرتے ہوئے کہا اے میرے حبیب، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، تو ان سے کہو کہ دلیل کیا ہے، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو. اور جب ثبوت نہ ملے تو ان سے یہ پوچھو کہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ولی ہو تو موت کی تمنا کر کے دیکھو، موت کا انتظار کر کے دیکھو. اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو موت سے فرار کریں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو موت کا انتظار کریں گے، مگر ولایت کا اور سچے ہونے کا پیرامیٹر قرآن نے یہ طے کیا کہ جو بھی اللہ کا ولی ہوگا، جو اللہ کی ولایت کا حقدار ہوگا، وہ موت سے نہیں ڈرے گا. اگر کوئی موت سے ڈرتا ہوا نظر آ جائے تو یاد رکھو وہ راجا تو ہو سکتا ہے، وہ کسی کنٹری کا پریزیڈنٹ تو ہو سکتا ہے، وہ بادشاہ شہنشاہ تو ہو سکتا ہے، وہ خلیفہ تو ہو سکتا ہے، مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں. ولی وہ ہوگا جو موت کی تمنا کرے گا، موت سے فرار اختیار کرنے والا کچھ بھی ہو جائے مگر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کے ولایت کے لیے ضروری ہے کہ موت کی تمنا کرے. اب پتہ نہیں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں امتحاناً، میرا آپ ساتھ دیں گے یا نہیں. موت ایسی شے ہے کہ جس کو آنی ہی آنی ہے. وہ جو چاہے کوئی عیسیٰ کو مانے نہ مانے وہ بھی موت کو مانتا ہے، کوئی بائبل کو مانے نہ مانے وہ بھی موت کو مانتا ہے، کوئی اسلام کو تسلیم کرے نہ کرے وہ بھی موت کو مانتا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھے نہ پڑھے وہ بھی موت کو مانتا ہے، کوئی گیتا اور رام کو مانے نہ مانے وہ بھی موت کو مانتا ہے. یا جملہ بدل کے کہوں، جو چاہے کوئی خدا کو مانے نہ مانے وہ بھی موت کو مانتا ہے. موت آنی ہی آنی ہے. تو جب موت سب کو آنی ہے، ایک جملہ کہوں، موت بھی آنی ہے اور زندگی بھی ملی ہے. موت سب کو آنی ہے مگر جینا سب کو نہیں آتا. میں توجہ چاہ رہا ہوں، صلوات تو بھیجے نا محمد والے محمد پر. یہ ہے توجہ سرکار. موت سب کو آنی ہے مگر جینا سب کو نہیں آتا کہ جیا کیسے جاتا ہے. اور موت آنی ہے تو گلے پڑی ہوئی موت کو گلے لگانا اور بات ہے. اب میں نے دوسرا جملہ تو سرکار کہا ہی نہیں. گلے پڑی ہوئی موت کو گلے لگانا اور بات ہے، مگر 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں سوتی ہوئی موت کو ٹھوکر مارنا یہ اور بات ہے. یہ صرف ولی کر سکتا ہے.
کر سکتا ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے، جس نے سوتی ہوئی موت کو ٹھوکر ماری۔ اچھا، موت سب کو شکست دیتی ہے۔ آج ہم یہی سنتے ہیں، ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں، ریڈیو میں سنتے ہیں کہ وہ بیماری کی تاب نہ لے کر موت سے ہار گئے، موت کے سامنے دم توڑ دیا، فلاں اتنی دولت رکھتے ہوئے بھی موت سے شکست کھا گئے۔ یعنی دنیا کا ہر شہنشاہ، کسی بھی سلطنت کا سلطان ہو، وہ موت سے ہارتا ہے، جیتتا نہیں۔ صرف یہ ابو طالب کے بیٹے کو شرف حاصل ہے کہ جب ضربت لگی تو کہا کچھ تو میرا پل کروا، میں کامیاب ہو گیا، موت کا کام ہو گئی۔ تو جب موت آنی ہے تو سرکار موت کی دو برانچز ہیں، دو شاخیں ہیں موت کی، ایک ہے ہلاکت، ایک ہے شہادت۔ زندگی کے بعد بہترین موت کا نام شہادت ہے، اور بدترین موت کا نام ہلاکت ہے۔ تو اب کیسے پتا چلے کون ہلاک ہوا، کون شہید ہوا؟ سرکار مولا کائنات نے فرمایا، من عرف نفسہ فقد عرف اللہ۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے اللہ کو پہچانا۔ تو اپنے کو پہچانو، آپ کو اللہ نے یہاں رکھا، ذرا میری طرف دیکھیں تاکہ میں بتاؤں۔ آپ کو درمیان میں رکھا، آپ سے بلند بھی کچھ چیزیں بنائی اور آپ سے کمتر بھی کچھ شے بنائی۔ آپ سے کمتر کیا ہے؟ یہ دولت، یہ زمین، یہ مکان، یہ پیسہ، یہ باغ، یہ بھٹے، یہ پیٹرول پمپ، یہ بزنس، یہ ساری چیز یہ آپ سے کم ہے۔ آپ سے اوپر کیا ہے؟ قرآن، کعبہ، یقین، عقیدہ۔ یعنی جو میں 10 مجلسوں میں پڑھتا ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے درمیان میں بریف میں عرض کروں تو یہ بالکل سمرائز کر رہا ہوں، اگرچہ درمیان میں آپ ہیں، آپ کے نیچے ہے دنیا، آپ کے اوپر ہے دین۔ اب شہادت اور ہلاکت کا یہی فرق ہے کہ جو دنیا کے لیے مر گیا وہ ہلاک ہو گیا، جو دین پہ جان دے دے وہ شہید ہو گیا۔ صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ یہ اتنا سارا فلسفہ ہے۔ یعنی اسی کو میں ایکسپلین کرتا تو 1 گھنٹہ لگ جاتا، مگر بس اتنا سمجھ لیے، جس نے زمین کے لیے، پراپرٹی کے لیے، پیسے کے لیے جان دے دی وہ ہلاک ہے۔ جس نے دین پہ جان دے دی وہ مر کے بھی نہیں مرتا۔ سر کاٹنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مار دیا، مگر شہید نو کے نیزہ پہ تلاوت کر کے بتاتا ہے کہ جو دین کے لیے مرتا ہے وہ دین کے لیے نہیں مرتا، مگر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو کہنا پڑتا ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین۔ حسین دین بن جاتا ہے، کیونکہ جو دین کے لیے جان دیتا ہے وہ مر کے بھی نہیں مرتا۔ اور یہ بھی بدنصیبی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے۔ کسی شاعر نے سرکار بہت ہی خوبصورت 2 مصروں میں کمال کی بات کہی ہے کہ سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام۔ جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے، کچھ لوگ جینے کے باوجود بھی مر جاتے ہیں۔ یا اللہ ایسے کون سے لوگ ہیں
جو جیتے ہیں مگر مردہ ہیں، اور وہ کون ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے؟ میں نے دو جملے کہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو زندہ رہ کر مردہ ہیں، کچھ وہ ہیں جو مر کر بھی نہیں مرتے۔ یا اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جو زندہ رہ کر مردہ ہیں کہ جس میں مردے کی صفت پائی جائی ہو۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ پہنچے کچھ نہیں، کچھ کو میں ساتھ نہیں لے جا سکا، یہ میرا قصور ہے۔ عزیزان محترم، کچھ وہ ہیں جو زندہ رہ کر مردہ ہیں، جن میں وہ صفات پائی جاتی ہوں جو مردے میں ہوں، وہ دیکھنے میں زندہ ہے مگر مردہ ہے۔ یا اللہ وہ کون ہیں جو زندہ ہو کر بھی مردے کی صفت رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے مرنے والا پہچانا ہی جاتا ہے عقل سے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں۔ ادھر مرا، اچھا آج تو انسٹرومنٹ اتنے ڈاکٹرز کے پاس، میڈیکل سائنس نے ترقی کر لی ہے، لیکن پہلے جب کسی کو موت آ جاتی تھی نا تو حکیم صاحب کو بلاتے تھے، حکیم صاحب اور کچھ نہیں دیکھتے تھے، بس اس کے ہاتھ پکڑتے تھے اور تھوڑا سا دباتے تھے، اگر نرمی ہوتی تھی تو کہتے تھے زندہ ہے، اگر اکڑن ہوتی تھی تو سمجھتے تھے کہ مردہ ہے۔ پتا چلا اکڑنا زندگی کی دلیل نہیں ہے، مردہ ہونے کا ثبوت ہے۔ اب ہم اپنی زندگی میں بھی روز دیکھتے ہیں نا، ایک بڑی گاڑی کیا آ گئی اکڑتے پھر رہے ہیں، بڑا سا مکان کیا بنا لیا تو اکڑتے پھر رہے ہیں، 4 پیسے کیا ہو گئے تو اکڑتے پھر رہے ہیں، ذرا سا منصب مل گیا تو اکڑتے پھر رہے ہیں، 2 بیٹے ہو گئے تو اکڑتے پھر رہے ہیں۔ پتا چلا جو جس کی کسی بھی وجہ سے زندگی میں اکڑتا ہوا نظر آئے اور سڑک پہ ایٹھن کے ساتھ چلے، سمجھ لو دیکھنے میں زندہ ہے، اصل میں مردہ ہے۔ یہ زندگی کی اور موت کا ثبوت ہے۔ دوسری موت کا ثبوت یہ ہے، دوسرے مردہ ہونے کا ثبوت یہ ہے، ایک وہ ہے کہ جو اکڑ جائے، دوسرا آج ہی انتقال ہوا ہے، ابھی ہاسپٹل سے آئے ہیں، ہم نے ہاسپٹل کے باہر جب کسی کی موت کی خبر آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کے عزیز رشتہ دار دوستوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ صاحب بڑی دولت تھی، ماشاءاللہ اتنا دولت چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو میں نے کہا ابھی تو لیٹے ہیں، ابھی تو قبر میں بھی نہیں گئے، ابھی تو یہ اسٹیچر پہ رکھے ہوئے ہیں، ذرا ان سے کہو کہ اپنے بھائی کی مدد کر دے، ان سے کہو پڑوسی کے بچے کے فیس نہیں یہی ہے، اس کی فیس جمع کر دیں، کسی پڑوسی کا آپریشن ہونا ہے، کروڑوں روپیہ چھوڑا ہے، اس کی ہی مدد کر دیں۔ کہا نہیں ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، مدد نہیں کر سکتے۔ پتہ چلا دولت ہونے کے بعد بھی جو حقدار کو اس کا حق نہ دے، دیکھنے میں زندہ ہے مگر اصل میں مردہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حقداروں تو حق پہنچانا موت کی دلیل نہیں ہے، حیات کا ثبوت ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں، میں نے کہا جو مر کے بھی نہیں مرتے، کچھ لوگ وہ ہیں جو زندہ رہ کر بھی مردہ ہیں۔ یا اللہ وہ کون لوگ ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے؟ آؤ چلو کلام ربانی قرآن حق کی طرف چلتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کون ہیں جو مر کے بھی نہیں مرتے۔ اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر۔ اچھا یہ بدر کون تھا؟ بہت ہی مختصر سے، تقریباً جنگ بدر سے 150 برس پہلے بہت بڑا ڈاکو تھا، کافر، جس کا نام قرآن مجید میں بھی آیا ہے بدر، اور جب تک قیامت رہے گی جنگ بدر کا ذکر ہوتا رہے گا، اس کافر کا، ڈاکو کا۔ یہ ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ میں بھی مجلس میں کہا بدر جب ڈاکو تھا، ڈاکہ ڈالتا تھا، تو جہاں پہ جنگ بدر ہوئی ہے وہاں پر ایک چوراہا سا تھا، اس نے اپنے ڈاکوؤں سے کہا ادھر قافلے گزرتے ہیں، اور قافلے گزر کر
یہاں پر پیاسے رہ جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے ساتھی ڈاکوؤں سے کہا کنواں کھودو اور پانی نکالو. اس بدر نے، ڈاکو نے کنویں کو کھودا اور کنواں کھودنے کے بعد پانی نکلا. راستے کے راہگیر ادھر سے پانی پیتے ہوئے نکلتے تھے. جب کہتے تھے یہ کنواں کس نے کھودا تھا، کہا یہ بدر نے. تو اس کنویں کا نام بدر کہلایا، جس کا اللہ نے کلام پاک میں بھی ذکر کیا. یعنی کافر ہونے کے بعد، ڈاکو ہونے کے بعد قیامت تک اس کا ذکر کیوں رہے گا؟ کہ اس لیے جو دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے وہ مر کے بھی نہیں مرتا ہے. صلوات بھیجتے رہے محمد والے محمد. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جنگ بدر کے بعد سرکار دوسری جنگ ہوئی، جنگ احد. جنگ احد میں یزید کی دادی معاویہ کی ماں ابو سفیان کی بیٹی، یہ ذرا سننے کی بات ہے، اس نے ایک بہت بڑے نشانے باز کو ہائر کیا. ساری تاریخیں بھری پڑی ہیں، یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. اس کا نام حبشی تھا اور اس سے کہا نیزہ جو تم مانگے گا وہ دیا جائے گا، منہ مانگا انعام. اور تیرے نشانے بازی کا شہرہ پورے کے جزیرہ نما عرب میں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ 3 لوگوں کا تو قتل کرے، ایک محمد، ایک حمزہ، ایک علی. کیونکہ بدر کے میدان میں جو جنگ ہوئی ہے، پہلی جنگ، اس میں علی نے میرے چن چن کے رشتہ داروں کو مارا ہے. میں اس سے انتقام لینا چاہتی ہوں. میرے باپ کو مارا، میرے بھائی کو مارا، میرے بہنوئی کو مارا. میں اس کا انتقام لینا چاہتی ہوں. یہ اس وقت جب جنگ احد ہو رہی تھی، ذرا میری طرف دیکھنا، جنگ احد ہو رہی تھی کہ اس وقت اس نے چاروں طرف سے اپنا بھالا لے کر ایک ایک کا نشانہ بنایا. پھر جہاں ہند ابو سفیان معاویہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہنچنے کے بعد اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ میں محمد کو اس لیے قتل نہیں کر سکتا کہ محمد دور ہیں اور چاروں طرف اپنے شہدائیوں سے گھرے ہوئے ہیں، وہاں تک میری اپروچ نہیں ہے. کہا دوسری بات، کہ دوسری صرف میرا سافٹ ٹارگٹ اگر کوئی ہے تو حضرت حمزہ. کہ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ علی کو قتل کرے. اب جملہ سن لو، اس لیے ہم علی کے دیوانے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ علی کو قتل کر. تو معلوم ہے کیا کہتا ہے یہ حبشی، کہ علی کو کوئی مائی کا لال میدان جنگ میں قتل نہیں کر سکتا. یار میں نے تو یہ جملہ ختم کر دیا نا مجلس کا. ابھی جملہ سنو، جملہ سنو. یہ جملہ پڑھتے ہی میرے ہاتھوں کا رونگٹا کھڑا ہوا ہے، مگر ابھی میں نے جملہ ادھورا کہا ہے. خیمے کے اندر ابو سفیان، ہندا، معاویہ کا بھائی سب بیٹھے ہیں. علی کو قتل کر. علی کو کوئی مائی کا لال میدان جنگ میں سب پیدا نہیں ہوا جو قتل کرے گا. کیوں؟ کہ کیونکہ میں نے بار بار علی کی طرف نشانہ پھینک کر اپنے نیزے کو مارا اور نشانہ ایسے لگاتا تھا، علی ادھر جاتے تھے، میں پیچھے سے نشانہ لگاتا تھا تاکہ کمر میں بھالا کسی صورت سے علی کے بے بس کر دے. مگر ادھر میں بھالا پھینکتا تھا، ایک ہاتھ سے تلوار چلا کے پیچھے سے بھالا پکڑ کر علی اس طرح توڑ دیتے تھے. اس لیے کیونکہ علی جیسے آگے دیکھتا ہے اسی طرح پیچھے دیکھتا ہے. میں توجہ چاہ رہا ہوں.
توجہ. جس طرح علی آگے دیکھتا ہے اسی طرح علی پیچھے دیکھتا ہے. اب پتہ چلا کہ نبی نے کس لیے کہا علی تم ویسے ہی دیکھتے ہو جیسے میں دیکھتا ہوں, تم وہی سوچتے ہو جو ہم سوچتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا جو نور ہے وہ نور الگ ہے, خاک الگ ہے. جنگ احد ہو رہی ہے, فتح ہو گئی, اسلام کا پرچم ابو طالب کے بیٹے کے ہاتھوں میں آئی ہوئی تلوار کے صدقے میں احد کے میدان میں پھیلانے لگا. مگر نبی نے صحابیوں سے کہا, پوری ذمہ داری کے ساتھ آیت پڑھ رہا ہوں, روایت نہیں, یہ میدان ہے, یہ میدان ہے, یہ پہاڑ ہے, خبردار اس پہاڑ کی چوٹیوں کو چھوڑ کے مت جانا, کیونکہ اگر ہم چھوڑ کے چلے گئے تو پیچھے سے پھر لشکر آئے گا, ہماری فتح پھر شکست میں بدل جائے گی. کوئی کچھ بھی کہے واپس نہیں پلٹنا, میدان نہیں چھوڑنا. مگر پتہ نہیں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں کیا تھا, جہاں نبی بٹھانا چاہتے تھے وہاں تو بیٹھنا نہیں چاہتے تھے, اور جہاں نبی بٹھانا نہیں چاہتے تھے وہیں بیٹھنا چاہتے تھے. کہ خبردار نہیں چھوڑنا. اور ان کے دماغ میں یہی تھا کہ نبی نے انہیں بلایا تو آئے نہیں, اٹھایا تو گئے نہیں, چھپایا تو روئے, جگایا تو سوئے, سلایا تو جاگے, بلایا تو بھاگے. میں نے ساری ہسٹری پڑھ دی. مگر وہ مال غنیمت لینے کے لیے چوٹیوں سے احد کی پہاڑی سے نیچے اترے اور میدان سے جب جانے لگے نبی نے آواز دی, مگر نبی کی آواز کو بھی نہیں پلٹے. جب نہیں پلٹے, قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, جب نہیں پلٹے تو نبی کے دل کو ٹھیس لگی. مصطفیٰ کے زخمی کلیجے اور دل کو ڈھارک دینے کے لیے نبی سوچ رہے تھے ابھی تو لات و منات و حبل کے پجاریوں کو میں نے وحدہ اللہ شریک کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کا سلیقہ سکھایا تھا, ابھی تو دکت بھی ماننے والوں کو میں نے سخاوت کرنے کا سلیقہ سکھایا تھا, ابھی تو میں نے عزا کو سجدہ کرنے والوں کو وحدہ اللہ شریک کی بارگاہ میں سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ کہنے کا سلیقہ سکھایا تھا, ابھی تو منات کو رکوع کرنے والے کو میں نے سبحان رب العظیم و بحمدہ کہنے کا طریقہ سکھایا تھا, ابھی تو میں نے ستروں کے چوروں کو سخاوت کا طریقہ بتایا تھا, ابھی تو بھیڑے اور بکریاں چرانے والوں کو, اونٹیں چرانے والوں کو میں نے توحید کا درس دیا تھا, ابھی تو انہوں نے میرے ہاتھ پہ کلمہ توحید پڑھا تھا, آج یہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, ابھی تو مجھے بہت لمبی جنگ کرنی ہے, بہت بڑے میدان میں میدانوں میں جانا ہے, بہت سے لوگوں سے ابھی مواضع آرائی کرنی ہے, اور یہ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ نے جبرائیل امین کو صداقت کے ساتھ مصطفیٰ کے سینے پر آیت بھیج دی, اور آیت بھیجی ہے میرے محمد تو انہیں بلا رہا ہے اور یہ تیری آواز سن کر بھی نہیں پلٹ رہے. معلوم ہے کہ تیری آواز سن کے کیوں نہیں پلٹ رہے, کیونکہ انکا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اے میرے محمد تو انہیں آواز دے رہا ہے اور یہ تیری آواز سن کر بھی واپس نہیں آ رہے. تجھے بتاؤں تیری آواز سن کر یہ صحابی مسلمان کیوں واپس نہیں آ رہے, کیونکہ انکا لا تسمع الموتى, مردے کبھی سنا نہیں کرتے. بھائی بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. قرآن کی آیت پڑھی ہے, کوئی روایت نہیں پڑھی, اور اتنی خاموشی سے تو میں پڑھ کے بھی نہیں گزر سکتا. میں پھر عرض کر رہا ہوں کیا پیرامیٹر دیا, مردوں کی تعریف کیا بیان کی اللہ نے, انکا لا تسمع الموتى, مردے نہیں سنتے. اللہ اب بھی بیٹھے ہیں, میں کیوں نہیں بتا پا رہا, مردے کبھی نہیں سنتے, یعنی مردے کی صفت یہ ہے کہ وہ سنتا نہیں. یا اللہ میں کیوں واضح نہیں کر پا رہا, انکا لا تسمع الموتى, مردے کبھی نہیں سنتے. جو مردے ہیں نا, جو مردہ ہے وہ نہیں سنتا.
یا اللہ کچھ پہنچے کچھ پہنچے کچھ نہیں پہنچے، کچھ تک بات پہنچائی. انک لتسمع الموتیٰ، مردے کبھی نہیں سنتے، لاش کبھی نہیں سنتی، جنازہ کبھی نہیں سنتا، مردہ کبھی نہیں سنتا. آیت کہہ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے، کوئی انسان نہیں کہہ رہا کہ جو مردے ہوتے نہیں سنتے. آپ پتہ چلا ہم اپنے مرنے والے کو خبر میں لٹا کر شانہ ہلا کے کس لیے دیتے ہیں؟ اس بات سن تاکہ پتہ چل جائے کہ تو محبت علی میں مردہ نہیں ہے، تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہے. لا تسمع الموتیٰ، مردے کبھی سنا نہیں کرتے. کوئی ڈاکٹر ہو تو ان سے پوچھے کہ بھئی مردہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب آنکھ دیکھنا بند کر دے، کان سننا، زبان بولنا، ناک سونگنا، ہاتھ چھونا، پیر چلنا، دل دھڑکنا، ذہن سوچنا بند کر دے، وہ ہوتا ہے مردہ. مگر یہ جو میدان احد سے مصطفیٰ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، کان بھی سن رہے ہیں، دل بھی دھڑک رہا ہے، آنکھ بھی دیکھ رہی ہے، منہ بھی بول رہا ہے، ناک بھی سن رہا ہے، دماغ بھی سوچ رہا ہے. مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مردہ ہے. کبھی سوچا؟ یا ایک اردو ادب کا جملہ کہوں، علامات حیات ہیں، قرآن کے اعتبار سے سماعت صفات حیات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ قرآن نے اسٹیمپ لگا دی ان کے ٹھکتے پہ دل پر کہ یہ مردہ ہے. قرآن نے مہر لگا دی کہ یہ دوڑ رہے ہیں مگر مردہ ہیں. کیوں مردہ ہیں؟ کہا کہ ڈیفائن کیا جا سکے صبح قیامت تک کے لیے کہ تمہاری نگاہ میں موت اور ہے، قرآن کی نگاہ میں موت اور ہے. تمہاری نگاہ میں دل کی دھڑکن کے ساتھ چھوڑنے کو موت کہتے ہیں، قرآن کی نگاہ میں محبت کا، محمد کا ساتھ چھوڑنے کو موت کہتے ہیں. اب کوئی چاہے پہلے محمد کو چھوڑ دے، چاہے آخری محمد کو. موت، میں کیا کروں؟ موت یقین ہے، زندگی شک ہے. زندگی شک کے سوا کچھ بھی نہیں، موت یقین کے سوا کچھ بھی نہیں. کیا ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کل دن میں 10 بجے تک ہم زندہ رہیں گے؟ کوئی ذمہ داری نہیں لے سکتا کہ ہم زندہ رہیں گے. ہمیں یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے، یقین نہیں ہے کہ زندہ. یعنی زندگی کا کسی کو یقین نہیں اور موت کا یقین ہے. یعنی موت آنی ہی آنی ہے. اب جملہ کہوں، زندگی کے لیے ہر پل ہماری کوشش ہے کہ یہ سمر جائے. میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے پہنچا دیا پیغام جو میسج دینا تھا اپنے نوجوانوں کو. ہر پل، ہر لمحے، صبح مساء، صبح شام، ہر گھڑی یہ ہے کہ لائف سمر جائے. بچوں کی ہماری نہ ہم نے تو گزار دی، مگر بچوں کی ہی زندگی سمر جائے. جس پہ بھروسہ نہیں اسے ہر پل سنوارنے کی کوشش ہے، اور جس پہ یقین ہے کہ آنی ہی آنی ہے، اسے ہر لمحے اگنور کرنے کی کوشش ہے کہ کسی صورت سے یہ ٹل جائے، کسی صورت سے. آج نہیں تو کل نماز پڑھیں گے، مگر کل سے نیکی کریں گے تو کل سے اخلاقیات کے ہنر دکھائیں گے تو کل سے. اللہ نے اسی لیے کہا یہ کل اور پل کبھی نہیں آنے والا. میں توجہ چاہ رہا ہوں. اس لیے قرآن مجید میں جہاں سرکار لفظ یقین آیا،
ماں علماء تفسیر نے اسے یقین کو لکھا کہ یقین کے معنی موت. جیسے آیت پڑھ رہا ہوں فَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اپنے رب کی عبادت کر، عبادت کرتا رہے. فَعَبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر. حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تجھے یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے. توجہ چاہ رہا ہوں. یقین جہاں ہے وہاں پر موت. اچھا سورہ مدثر میں اللہ نے پھر یقین کو موت کہا. ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز ہے جو یہ جہنم میں گھسیٹ کے لے گئی؟ کہ لم نکو من المصلین، ہم اس لیے ایک تو درود نہیں بھیجتے تھے اور ایک نماز نہیں پڑھتے تھے. لم نکو نطعم المسکین، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. کنا نقوز مع القائزین، اور ہم جہنم میں اس لیے گئے کہ ہم اعتراض کرنے والوں کے ساتھ اعتراض کیا کرتے تھے. ایسا لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا تو جنم ہی اس لیے ہوا ہے، جنم سے ادھیکار ہے اعتراض کرنے کا. صرف اعتراض، محفل میں جائیں گے، دعوت ولیمہ میں بیٹھیں گے، کسی مجلس کے تبرک کے بعد 4 لوگ جمع ہوں گے، اعتراض پر اعتراض. مگر میں کیا کروں، میں یہ سمجھتا تھا بے نمازی جہنم میں جائے گا، میں یہ سمجھتا تھا کہ روزے دار جو نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. مگر قرآن کا سورہ مدثر کہہ رہا ہے ہم جہنم میں کیوں گئے؟ کنا نقوز مع القائزین. قائزین یعنی جماعت کے ساتھ مل کر اعتراض پہ اعتراض کرتے تھے. پتہ چلا صرف بے نمازی ہی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ اعتراض کرنے والے صحابی جہنمیوں کی لائن میں کھڑے ہوں گے. کنا نقوز مع القائزین ونکذب بیوم الدین، اور ہم جہنم میں اس لیے گئے. میں نے ساری آیتوں کا ترجمہ چھوڑ دیا، بس یہ جملہ پڑھوں گا کیونکہ آپ ولایت سننے آئے ہیں. وہ نکذب بیوم الدین، اور ہم اس لیے جہنم میں گئے کیونکہ ہم دین کے دن کا انکار کرتے تھے. دیکھیے جہنمیوں کی علامت سرکار قبلہ کہ ایک تو نماز نہیں پڑھتے تھے، درود نہیں بھیجتے تھے، اعتراض پہ اعتراض کرتے تھے، غریبوں کو اگنور کرتے تھے. وہ نکذب بیوم الدین، اور دین کے دن کا انکار کرتے تھے. دین کا انکار نہیں، قرآن کی آیت میں یہ نہیں آیا کہ دین کا انکار کرتے تھے. یعنی جو دین کا انکار کرتے تھے وہ تو کافر ہیں ہی، مگر یہ ان کا ذکر ہے جو دین کے تو ہیں، دین والے تو بنتے ہیں مگر دین کے دن کا انکار کرتے ہیں. یار یہ سمجھ میں نہیں آتا میری بھائی کہ یہ دین کا دن کون سا ہے جس کا منکر کلمہ پڑھنے کے بعد، روزہ رکھنے کے باوجود، سجدہ کرنے کے باوجود، زکات دیتے ہوئے بھی قرآن کہہ رہا ہے نکذب بیوم الدین. ہم اس لیے جہنم میں گئے کیونکہ ہم دین کے دن کا انکار کرتے تھے. یا اللہ یہ دین کا دن پتہ چل جائے تو پتہ چل جائے کہ اس کا انکار کرنے سے نمازی ہونے کے باوجود بھی جہنم میں چلے جاتے ہیں. میں نے دیکھا جب اقیم الصلاۃ کی آیت آئی تو اللہ نے نہیں کہا کہ یہ دین کا دن ہے. جب آیت الزکات کی آیت آئی تو جب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. جب خیبر کا دروازہ اکھاڑا تب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. جب مرحب و اندر کو پچھاڑا تب نہیں کہا کہ جب دین کا دن ہے. جب اپنے روش کے اشارے سے ڈوبتے ہوئے سورج کی تبدیل پلٹائی تب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. جب آپ صبح ہجرت بستر یقین پر اطمینان کی چادر اوڑھ کے سوئے تب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. جب آپ کلے ایمان بن کے کلے کفر کے سینے پہ چڑھے تب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. جب سورہ طٰہٰ نازل ہوا تب نہیں کہا کہ دین کا دن ہے. جب دن کا حجتنا آتینہا
ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم وهبنا له اسحاق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا ومن قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان ایوب ویوسف موسیٰ وہارون كذلك نجزي المرسلين وزكريا ويحيى عيسى والياس كلا من الصالحين واسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقیم کی آیت آئی تب نہیں کہا کہ آج دین کا دین ہے، جب آپ کو انما ولیہم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون کی آیت آئی تب نہیں کہا کہ دین کا دین ہے، جب آیت زلزال آئی، جب سورہ زلزال آئی، جب یہ نہیں کہا کہ دین کا دین ہے، یا اللہ پھر دین کا دین کون سا ہے؟ جب آگے والوں کو پیچھے اور پیچھے والوں کو آگے، غریب کے چوراہے پر 1,20,000 حاجیوں کے مجمع میں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا کا اعلان کہا، جب کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج خدیر کا دین دین کا دین ہے، تو جب خدیر کا انکار منکاری نماز پڑھتے ہوئے بھی جہنمی ہے تو وہ جناب امیر کا منکر ہو، سلامات دیں گے، ضرور دیں گے، جزاک اللہ، یہ ہے سارا سب کچھ۔ زندگی حتی اتانا الیقین، سورہ مدثر حتی اتانا الیقین، یعنی ہم یہ سب کچھ کرتے رہے یہاں تک کہ ہمیں یقین آ گیا، یقین آ گیا یعنی موت آ گئی، یعنی جہاں شک ہے وہاں زندگی ہے، جہاں یقین ہے وہاں موت ہے، تو موت مجھے بھی آنی ہے، موت تمہیں بھی آنی ہے، مرنا تمہیں بھی ہے، مرنا مجھے بھی ہے، مگر ڈونٹ ڈائی بیفور یور ڈیتھ۔ میں نے جملہ کہہ دیا، مگر موت تمہیں بھی آنی ہے اور ہمیں بھی آنی ہے، جب آنی ہے تو آنی ہے، مگر موت سے پہلے مت مرنا۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، موت سے پہلے مت مرنا ورنہ مردہ کہلاؤ گے، جب تک زندہ ہو جیو، جیو ایسے جیسے میں نے بالکل اپنی تقریر کی شروعات میں کہا تھا کہ مرنا سب کو آتا ہے، جینا کسی کسی کو آتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی کبھی یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، کبھی کبھی یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہٹلر نے بھی اچھی بات کہی ہے تو بڑی پیاری بات کہی ہے۔ ہٹلر نے کیا کہا کہ جو گزر گیا وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، جو آنے والا ہے وہ پتہ نہیں، جو موجود ہے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے گزرے ہوئے کو چھو نہیں سکتے، وہ تو گیا، آنے والے کا پتہ نہیں، جو اب ہے پریزنٹ، اس کو سنوارنا ہے۔ سنوارنا کیسے ہے یہ شریعت بتائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ چاہ رہا ہوں، میں نے جملہ دے دیا، بس یہاں پہ گفتگو سرکار ختم کروں گا۔ ہٹلر کی بات سے، ہٹلر نے کہا فیوچر ہمارے ہاتھ میں نہیں، پاسٹ گزر گیا، فیوچر ہاتھ میں نہیں، پاسٹ گزر گیا، پریزنٹ ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا مزہ لو۔ یہ ہٹلر ہے، اور میرے مصطفیٰ کی شریعت کیا کہتی ہے، میرے علی کا دین کیا کہتا ہے کہ فیوچر تمہارے ہاتھ میں نہیں، پاسٹ گزر گیا، پاسٹ
وقت ہے، بے شک، نو ڈاؤٹ، آف کورس، پاسٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں. ہٹلر کہہ کے چلا گیا کچھ نہیں ہوگا، مگر شریعت کہتی ہے نہیں ہوگا. کر چکے ہو تو ندامت کے آنسو بہا دو، مصلی بچھا کے توبہ مانگ دو. کسی کا دل دکھایا ہے اس کے دروازے پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ. پاسٹ کو ہم سنبھالیں گے، فیوچر کو مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرو. پالنے والے اب کوئی گستاخی نہ ہونے دینا، اب مجھے صراط مستقیم پہ قائم رکھنا، اب مجھے شریعت کی پگڈنڈی پہ صراط مستقیم چلا کر صراط مستقیم پہ پہنچا کر مجھے در جنت پر داخل کر کے باغ علم کی سیر کرا دے. یہ مستقبل ہے مگر پریزنٹ ہے. پریزنٹ سے فیوچر بھی سنبھال سکتے ہو، پاسٹ کی بگڑی بھی بنا سکتے ہو. اس لیے مرنا تمہیں بھی ہے. جملہ دے رہا ہوں بس یہاں پہ گفتگو ختم. مرنا مجھے بھی ہے. آخری آدمی تک آخری پیغام، گفتگو ختم. مرنا تمہیں بھی ہے، مرنا مجھے بھی ہے، مگر خبردار مجھ پر مت مرنا، کیونکہ میں تو خود مر جاؤں گا. توجہ 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 چاہ رہا ہوں، میں توجہ چاہ رہا ہوں. پھر نہ میں پورا جملہ مکمل ہی نہیں کر پایا، ورنہ اتنی خاموشی سے پیچھے والے حضرات بھی تھوڑی بیٹھے رہتے، کچھ تک میں بات ہی نہیں پہنچا پایا. پھر جملہ کہہ رہا ہوں، مرنا تمہیں بھی ہے، مرنا مجھے بھی ہے، مگر خبردار میرے اوپر مت مرنا، مجھ پہ مت مرنا، کیونکہ میں تو خود مر جاؤں گا اور میں تم پہ بھی نہیں مروں گا، کیونکہ تم بھی مر جاؤ گے. پہنچ گئے مسکراتے ہوئے چہروں کو، ولایت بھرے دلوں کو سلام، ان ولایتی پیشانیوں کو سلام. مگر جملہ سنو، مرنا مجھے بھی ہے، مرنا تمہیں بھی ہے، مگر خبردار مجھ پر مت مرنا. بہت اچھا جملہ ہے، کیونکہ میں تو خود مر جاؤں گا، میں تم پہ بھی نہیں مروں گا، کیونکہ تم بھی مر جاؤ گے. تو پھر مرنا ہے تو کس پہ مروں؟ ایسے پہ مرو جو تمہیں مرنے نہ دے. تو مرنا ہے تو مجھ پہ مت مرنا، زبردست میسج، کیونکہ اگر مجھ پہ مر گئے تو میں تو خود مر جاؤں گا، اور میں آپ پہ بھی نہیں مروں گا، کیونکہ آپ کو تو خود میں ایک دن مر جانا ہے. تو مرے ہوئے پہ کیا مرنا؟ پھر ایسے پہ مرو جو تمہیں مرنے نہ دے. یا اللہ ایسا کون ہے جو مرنے نہ دے؟ کون ایسا ہے جو مرنے نہ دے؟ کہ حدیث نہیں سنی؟ اللہ وہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد میں محبت میں مرا نہیں، وہ شہید مر گیا. صلوات بھیج دے، درود بھیج دے محمد والے. جزاک اللہ. یہی وجہ ہے کہ جو علی والے ہیں، جو حسین والے ہیں، جو کربلا والے ہیں، وہ مر کر بھی نہیں مرتے.